ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه وإنك لعلى خلق عظيم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات ہے، معبود حقیقی ہے، رب العالمین ہے، سارے جہاں کا پیدا کرنے والا اور ان کا رب ہے۔ درود اور سلامتی نازل ہو سارے انبیاء پر اور خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر صلوات ربی و سلام و برکاتہ علیہ۔ برادران اسلام، ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ نے جو اسلام، جو دین ہم مسلمانوں کو عطا کیا ہے، دیا ہے، یہ انتہائی جامع ہے، ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس دین میں جہاں عقائد ہیں وہی عبادات بھی ہیں، اس دین میں جہاں معاملات کا مسئلہ ہے وہی اخلاق کا بھی مسئلہ پایا جاتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جس میں مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی ہو اور دین نے اس کا حکم نہ دیا، اور کوئی ایسی چیز جس میں مسلمانوں کے لیے نقصان ہے، خسارہ ہے، معاشرے کے لیے نقصان ہے، اس دین نے اسے منع نہ کیا ہو۔ خیر کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، فائدہ مند چیزوں کو لازم پکڑنے کی تلقین کرنا اور نقصان چیزیں دینے والی چیزوں سے دور رہنے کی ترغیب دینا اس دین کا ایک خاصہ ہے۔ اب جانتے ہیں کہ جہاں انسان کو، مسلمان کو نماز پڑھنے پر ثواب ملے گا، زکوٰۃ اور حج کا اہتمام کرنے پر اجر ملے گا، صیام کا اہتمام کرتا ہے تو اجر اور ثواب ملے گا، وہی اگر کوئی انسان اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے تو اللہ اس پر بھی ثواب دیتا ہے۔ ایک مسلمان کے اخلاق اگر اچھے ہو جائیں، درست ہو جائیں، نہ صرف اللہ اس پر ثواب دیتا ہے بلکہ اتنا ثواب دے گا جتنا اللہ تعالیٰ نمازی کو دیتا ہے، روزہ دار کو دیتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اپنے حسن اخلاق سے، مومن اپنے حسن اخلاق
سے اس درجے تک پہنچتا ہے، اس مقام کو پا لیتا ہے، اس منزل کو حاصل کر لیتا ہے جو منزل اللہ ایک نمازی کو، روزے کا اہتمام کرنے والے کو اور رات میں تہجد پڑھنے والے کو عطا کرتا ہے. جو منزل، جو مقام نماز کا اہتمام کرنے والے کو ہے، روزہ رکھنے والے کے لیے ہے، تہجد پڑھنے والے کے لیے ہے، وہی مقام، وہی درجہ اللہ عطا کرے گا اس مسلمان کو جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جس کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں. اور پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق تم میں سے اچھے ہوں اس کے لیے جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں اس کے لیے جس مسلمان کے اخلاق اچھے ہوں، بہتر ہوں. نبی علیہ السلام نے اس کے لیے جنت کی ضمانت دی، جنت کی بشارت دی. میرے دوستو، حصول جنت کے لیے انسان کیا کیا نہیں کرتا. اگر وہ اپنے اخلاق کو بہتر بنا لے تو اللہ تعالیٰ بہتر اخلاق کی بنیاد پر جنت عطا کرے گا، جنت میں جگہ دے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اگر ہم میں سے کوئی انسان کسی انسان کے اخلاق کی تعریف کر دیتا ہے تو وہ انسان خوشی سے نہال ہو جاتا ہے، بولے نہیں سماتا اور مسرت سے اس کا چہرہ دمکنے لگتا ہے. ایک انسان کی تعریف پر اگر دوسرا انسان کا یہ حال ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کی تعریف کس نے کی؟ اللہ نے. تزکیہ کرنے والا، تعریف کرنے والا وہ رب العالمین ہے، اللہ ہے. اور اللہ نے گواہی دیتے ہوئے کہا اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی، آپ کے اخلاق انتہائی بلند ہیں، انتہائی پیارے ہیں، انتہائی اچھے ہیں. آپ بلند اخلاق، بلند کردار کے مالک ہیں. آپ کا کردار پاک ہے، آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ انسانوں کے لیے نمونہ ہیں، آپ اسوہ ہیں. جو اللہ اپنے نبی کے اخلاق کی تعریف کرتا ہے وہ نبی کیسے ہوں گے، ان کے اخلاق اور ان کا کردار کیسا ہوگا. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا جائزہ لینے اور وہ اخلاق ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی کافر دیتے تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی مسلمان نہیں، کفر کی حالت میں تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے سنا تھا کہ مکے میں ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں جو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، بتوں سے روکتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں، شرک سے منع کرتے ہیں. خبر پہنچی تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی سے کہا کہ دیکھو میری بہت ساری مصروفیات ہیں، میں مکہ جا نہیں سکتا، ایسے کرو کہ تم مکہ چلے جاؤ. نبی علیہ السلام کے پاس پہنچو اور دعوت کس چیز کی دیتے ہیں اس کا جائزہ دو اور مجھے آ کر بتاؤ. چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی مکہ پہنچے. مکہ پہنچنے کے بعد نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، جائزہ لیا، واپس آئے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ کس چیز کی تعلیم دیتے، کس چیز کی طرف بلاتے ہیں. تو ان کے بھائی نے کہا سب سے پہلا جو جملہ استعمال کیا یدعو الی مکارم الاخلاق، کہ یہ نبی انتہائی بلند اخلاق کی دعوت دیتے ہیں، کردار بناتے ہیں، بگڑے ہوئے انسانوں کو سنوارتے ہیں، سدھارتے ہیں، انسان کو انسان بناتے ہیں، بہیمیت سے نکال کر انسانوں کا راستہ سکھاتے ہیں. یدعو الی مکارم الاخلاق، یہ نبی مکارم اخلاق کی دعوت دیتے ہیں. میرے محترم مسلمان دوستو، ابتدائی اسلام میں کچھ مسلمان تھے، ان کے کافروں کا دل ستم بڑھ گیا تو نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو اجازت دی
کہا کہ تم کافروں کے ظلم و ستم کو سہ نہیں سکتے، اسی لیے حبشہ کی طرف چلے جاؤ، ہجرت کر لو۔ نبی علیہ السلام کی اجازت سے مسلمانوں کا ایک قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتا ہے۔ وہاں کا بادشاہ نجاشی تھا، عیسائی حبشہ پہنچتے ہیں، مکے کے کافروں کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ مسلمان مکے سے نکل کر حبشہ چلے گئے۔ تکلیف ہونے لگی کہ ہمارے ہاتھ سے بچ کر کیسے نکل گئے، کیسے چلے گئے۔ روسا جمع ہوتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں، تو تھے یہ پایا کہ دو نمائندوں کو نجاشی کے پاس، حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا جائے تاکہ ان مسلمانوں کو دوبارہ واپس کسی صورت مکہ لا لیں۔ دو نمائندے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ، ہمارے پاس سے کچھ لوگ آپ کے ملک میں داخل ہوئے ہیں، ہم ان کی واپسی کا مطالبہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، برائے مہربانی انہیں واپس کر دیجیے، انہیں مکہ بھیج دیجیے۔ نجاشی نے واپس بھیجنے سے پہلے دیکھنا چاہا کہ یہ آنے والے مکہ سے لوگ کون ہیں، ان کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ مسلمان نجاشی کے دربار میں پہنچتے ہیں، اب بادشاہ ان سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ تم نے مکہ کیوں چھوڑ دیا؟ کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کے دین سے بغاوت کی، جس کی بنیاد پر ہمارے اپنے بھائی ہمیں تکلیف دینے لگے، تکلیف سہ نہیں سکتے تھے، اسی لیے ہم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ بادشاہ نے سوال کیا، پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ جس نبی کی تم بات مانتے ہو، اپنے نبی کی بات مانتے ہو، اس نبی کی دعوت کیا ہے؟ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ دعوت کس کی دیتے ہیں؟ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں، بادشاہ سے گفتگو کرتے ہیں، جو الفاظ کہے آج بھی تاریخ کی کتابوں میں وہ الفاظ مدون ہیں۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا کہ ہم جاہلیت میں تھے، اور جاہلیت میں کیا کرتے تھے؟ نعبد الاصنام، بتوں کی عبادت کرتے، بتوں کی عبادت کرنا ہمارا شیوا تھا۔ نأکل المیتہ، مردار کھاتے تھے، نقطع الارحام، رشتوں کو کاٹتے تھے، نأتی الفواحش، زنا کرتے تھے، نسیء الجوار، اور پڑوسیوں کو تکلیف دیتے تھے، تجارت میں جھوٹ کا سہارا لیتے تھے، ہم میں کا طاقتور انسان ضعیف پر غلط کرتا، اس کو کھا جایا کرتا تھا۔ یہ ہماری حالت تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رسول بھیجا جس کے حسب نسب کو ہم جانتے ہیں، جس کی امانت کو ہم پہچانتے ہیں، جس کے کردار کا ہم نے 40 سال تک مطالعہ کیا ہے۔ اللہ نے ہمارے اپنے قبیلے میں سے، اپنے میں سے ایک رسول مبعوث کیا، کس کی طرف دعوت دیتے تھے؟ بتوں کی عبادت سے منع کرتے، بتوں کی عبادت سے منع کرتے، زنا سے روکتے، مردار کھانے سے روکتے، پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے روکتے، کمزوروں کو ستانے اور ان پر ظلم کرنے سے منع کرتے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے، بڑوں کی عزت اور ان کی تکریم کرنے کا آپ حکم دیتے، بچوں پر شفقت کے ساتھ پیش آنے کا آپ حکم دیتے۔ ان چیزوں کا نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا، ہم ایمان لائے، نبی مان لیا۔ آپ کے رسالت پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے ہمیں مکے میں تکلیف دینا شروع کیا، اس تکلیف سے بچنے کے لیے ہم آپ کے ملک میں داخل ہوئے۔ میرے دوستو، آپ اندازہ لگائیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اسلام کی تعلیم ہے، کمزوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اسلام کی تعلیم ہے، بے کسوں کا سہارا بننا اسلام کی تعلیم ہے، فقیروں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا، ان کی مدد کرنا اسلام کی تعلیم ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا اسلام کی تعلیم ہے، بھائی سے ملاقات
انسان کو انسان بنانا چاہتا ہے، اچھے اخلاق سکھاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں دی، آپ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، اور جس کے ساتھ بھی آپ نے معاملہ کیا بہترین اخلاق کا معاملہ کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے بچے کتنے سال رہے؟ 10 سال تک نبی علیہ السلام کی خدمت کی، خادم بن کر آپ کے ساتھ رہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ 10 سال تک، 10 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا۔ کوئی کسی کے ہاں 1 سال کام کر لے، اس کے اخلاق جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے یہ میرا مالک میرے ساتھ کیسے سلوک کرتا ہے۔ 10 سال تک نبی علیہ السلام کی خدمت کی، کہا ما ضربنی۔ نبی علیہ السلام نے 10 سال کے عرصے میں کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی ولا شتمنی، کبھی آپ نے گالی نہیں، کبھی برا بھلا نہیں کہا، اور کسی کام کے کرنے کا آپ حکم دیتے، کسی وجہ سے اس کام کو انجام نہ دیتا تو آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ اس کام کو تم نے کیا کیوں نہیں، مکمل کیوں نہیں کیا، اور کسی کام سے منع کرتے، میں کر لیتا اتفاق سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ کبھی نبی علیہ السلام نے بچے کو ڈانٹنا، مارنا، گالی دینا، برا بھلا کہنا، برے القاب سے یاد کرنا، یہ کبھی نبی علیہ السلام کا معاملہ نہیں تھا۔ بچوں کے ساتھ جائے کہ بڑوں کے ساتھ آپ بدسلوکی کریں، بد اخلاقی سے پیش آئیں، قربان جائیے نبی علیہ السلام کے اخلاق پر۔ میرے محترم مسلمان دوستو، ایک دیہاتی مسجد میں داخل ہوتا ہے، کھڑے ہو جاتا ہے پیشاب کرنے کے لیے، صحابہ ڈانٹنے کے لیے، منع کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ منع نہ کرو، چھوڑ کو، فارغ ہو جانے دو۔ جب پیشاب سے فارغ ہوا تو اپنے قریب بلایا، پاس میں بٹھایا اور کہا کہ ان هذه المساجد، یہ جو اللہ کے گھر ہیں، نماز کے لیے بنائے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے بنائے جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے بنائے جاتے ہیں، یہاں پیشاب اور گندگی کرنا منع ہے۔ آپ نے پیار سے سمجھایا، وہ آدمی رخصت ہونے لگا، دعا دیتا ہے، کہتا ہے کہ اللہم ارحمنی ومحمد ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر اور صرف نبی پر رحم کرنا، کسی اور پر رحم نہ کرنا۔ یہ اخلاق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، آج بھی ہمارے پاس کمزور ہوتے ہیں، بسا اوقات بچے ہوتے ہیں، بیوی ہمارے ساتھ زندگی گزارنے والی کمزور ہوتی ہے، ہمارا اس کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، بچوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، اور ملنے جلنے جن کے ساتھ ہم معاملات کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے۔ کیا کبھی ہم نے جائزہ لینے کی کوشش کی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو دین کی حیثیت سے سمجھیں۔ دین صرف عقیدے کا نام نہیں، دین صرف نماز کا نام نہیں، دین صرف روزہ حج کا نام نہیں، عمرے کا نام نہیں، معاملات میں سچائی اختیار کرنا یہ بھی دین ہے، پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ بھی دین ہے، ماں باپ کی خبرگیری کرنا، ان کی خدمت کرنا یہ بھی دین ہے، کمزور کو کھانا کھلانا یہ بھی دین ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا یہ بھی دین ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، آج ہم اپنا سلوک کو دیکھیں، مسلمانوں کو دیکھ کر کافر بسا اوقات کہتے ہیں کہ اگر یہ اسلام ہے تو ایسے اسلام کی ہمیں حاجت نہیں، ضرورت کیوں؟ آج مسلمانوں میں بہت سارے لوگ جھوٹ کو اپنا شیوا بنا رہے ہیں، دھوکہ دینے کو، تجارت میں غبن کو اور وعدہ خلافی کو اپنا معمول بنائی ہوئی۔ کیا کبھی کوئی مسلمان وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ اب تصور کر سکتا ہے؟ ہندوستان میں آزادی سے پہلے ایک واقعہ جس کو ایک بڑے عالم نے نقل کیا، کہا ایک مسجد کی جگہ کے سلسلے میں قضیہ کوٹ تک پہنچا، جج نے دونوں طرف سے گواہی طلب کی، کسی کے پاس کوئی دستاویز نہیں، زمین کو ثابت کرنے کے لیے کس کی زمین، مسلمانوں کی زمین ہے یا کافروں کی زمین ہے؟ کافروں نے اپنے طرف سے ایک مسلمان کو گواہ بنایا، کہا کہ ہم ایک مسلمان کو گواہ بناتے ہیں، بڑے میاں
بزرگ عمر دراز 80 سے تجاوز کر گئے تھے. کافروں نے کہا کہ ہماری طرف سے فلاں آدمی فلاں مسلمان گواہی دیں گے. جج نے اس مسلمان کو اپنے پاس بلایا، طلب کیا اور گواہی طلب کی. کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ زمین کس کی ہے؟ کہا کہ نہ ان کے پاس کوئی دستاویز ہے نہ ان کے پاس کوئی دستاویز ہے، لیکن مسلمان بزرگ گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا، اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو آج میں جھوٹی گواہی پیش کرتا، لیکن اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اسی لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی زمین نہیں بلکہ کافروں کی زمین ہے، یہ کافروں کی زمین ہے. جج نے الفاظ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے آج آسمان اور زمین اپنی جگہ قائم ہے. ایسے ہی اللہ والے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے خلاف جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی گواہی پیش نہیں کرتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. میرے دوستوں، کافر مسلمانوں پر اعتماد کرتے. آپ اندازہ لگائیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں کفار مکہ کی گواہی تھی، صادق اور امین، سچے اور امانت دار، سچے اور امانت دار. کبھی آپ نے اپنی زندگی میں جھوٹ استعمال نہیں کیا، کبھی آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، خیانت نہیں کی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. یہ اخلاق آج اگر ہمارے اندر آ جائیں تو میرے دوستو، ہمارے اخلاق ہمارے کردار کو دیکھ کر بہت سارے نئے مسلمان ہو جائیں گے، اسلام میں آ جائیں گے. دعوت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنوار لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنا اخلاق، اپنے کردار سنوارنے اور نبی علیہ السلام کے جو اخلاق تھے انہیں اپنے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، گناہ اور شرک سے اللہ تعالیٰ ہم کو کام کو محفوظ رکھے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.